معروف صحافی انصار عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف برسہ برس فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جنرل باجوہ کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے لٹکائے رکھا۔ عمران کی سیاسی حمایت کے دوران سابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کا بندوبست کیا تھا۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے زیر التوا تھا، جب پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پاکستان اور بیرون ملک سے پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے سنگین مالی بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا تھا۔ کیس کا فیصلہ سنانے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، جو کہ جنرل باجوہ کے سابق اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین برسوں کا رشتہ اپنے عروج پر تھا۔ اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے 14 نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ 14 جنوری 2015 کو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر ثبوت لانے کا کہا تھا۔ 1 دسمبر 2016 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے دستاویزات پیش کرنے اور بصورت دیگر نتائج کا سامنا کرنے کو کہا۔ تب کے چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کو کارروائی میں تاخیر کا سبب بننے کا ذمہ دار قرار دیا۔ 22 مارچ 2017 کو الیکشن کمیشن نے پارٹی کے وکیل کو ایک بار پھر کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست پر ڈانٹتے ہوئے کارروائی ملتوی کی۔ 3 اپریل 2017 کو پی ٹی آئی کے وکیل بالآخر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، لیکن صرف کمیشن کے اس کیس کی سماعت کے اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے 8 مئی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس باقاعدہ سماعت کے لیے 17 مئی 2018 کے لیے مقرر کیا۔ 11 ستمبر 2017 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایک اور موقع دیا کہ وہ فنڈز کے حوالے سے مکمل دستاویزات پیش کرے۔ 17 ستمبر 2017 کو، یعنی کئی ماہ کی تاخیر کے بعد، پی ٹی آئی نے بالآخر پارٹی کے اکاؤنٹس اور غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے دستاویزات پیش کر دیں، جو کہ گزشتہ 7 سال کی تھیں۔ 27 مارچ 2018 کو الیکشن کمیشن نے 3 رکنی سکروٹنی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کرانے کا حکم دیا، جو کہ 1 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ 9 مئی 2018 کو پی ٹی آئی نے اپنے وکیل انور منصور خان کو تبدیل کرتے ہوئے بابر امان کو مقرر کیا۔ 16 مئی 2018 کو پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ فارن فنڈنگ کی سکروٹنی میں رازداری کا خیال رکھا جائے۔ 30 مئی 2018 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی۔ 2 اکتوبر 2018 کو بابر اعوان نے کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دی۔ 1 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی سکروٹنی کے حوالے سے رازداری پر 4 درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی رازداری کی درخواستیں مسترد کر دیں اور سکروٹنی کمیٹی سے کہا کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ 20 نومبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے روزانہ سماعت کا حکم دیا۔ 21 ستمبر 2020 کو الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے میں ہدایت کی کہ رپورٹ مفصل تھی اور نہ ہی مکمل۔ 14 جنوری 2021 کو اپوزیشن اتحاد نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ احتجاج کر کے کیس کا جلد فیصلہ لیا جا سکے۔ 20 جنوری 2021 کو جس وقت اپوزیشن مظاہرہ کر کے فیصلے میں تاخیر پر الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہی تھی، تب بطور وزیر اعظم عمران خان نے اس کیس کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا اور اپوزیشن کی قیادت کو چیلنج کیا کہ وہ بھی کارروائی کا سامنا کریں۔ 30 نومبر 2021 کو سکروٹنی کمیٹی نے گزشتہ ڈیڈ لائن کے بعد 6 ماہ کی تاخیر کے بعد ایک اور رپورٹ جمع کرائی۔ 4 جنوری 2022 کو سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے تیار کردہ دھماکہ خیز رپورٹ میں تصدیق ہوئی کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈز وصول کیے اور ان کو افشا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس بھی چھپائے گئے۔ 19 جنوری 2022 کو الیکشن کمیشن نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس سے جڑی تمام اہم دستاویزات کو جاری کرنے کی ہدایت کی۔ 19 اپریل 2022 کو الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی۔ 23 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے 17 بڑی سیاسی جماعتوں کے فنڈز کی سکروٹنی کا مطالبہ کیا، جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل تھیں۔ 18 مئی 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے میں 8 سال تاخیر کا سوال پوچھا۔ 15 جون 2022 کو پی ٹی آئی کے وکیل کی کیس کو غیر ملکی فنڈنگ کے بجائے ممنوعہ فنڈنگ قرار دیے جانے کی طویل درخواست کو قبول کیا۔ اسی دن پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن تمام فنڈنگ کیسز کا فیصلہ
फौरन किया जाए। 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फौरन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया। 29 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल टाइम्स में खबर शाया हुई कि कारोबारी शख्सियत आरिफ नकवी ने खैराती क्रिकेट मैच का एहतमाम किया था, जिससे होने वाली कमाई को पीटीआई के अकाउंट्स में जमा कराया गया। 30 जुलाई 2022 को इमरान खान ने इसरार किया कि आरिफ नकवी से आने वाले तमाम फंड्स बैंकॉरी चैनल से आए थे, लिहाजा इन्हें अफशा किया गया। 1 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि वो अगले दिन केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद 2 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाया और करार दिया कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग वसूल की और इस ज़मन में पीटीआई को इज़हार वजूह का नोटिस जारी करने का ऐलान करते हुए पूछा कि बताया जाए कि क्यों ना पार्टी के ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।